الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے اعتکاف کے متعلق، اور خاص کر ادھر ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف القلب کے متعلق۔ حینما یعتکف القلب، جب دل اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، نہ کہ ہم جسمانی اعتکاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو جسم ہے وہ قلب کے تابع ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ قلب جسم کا تابع ہو۔ اور یہ مختصر سا کتابچہ یہ دکتور عبد الرحمن ابن عبد العزیز العقل جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے، اس کے اوپر ہم مختصر موضوعاتی مطالعہ کر کے گزرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلی بات جو شیخ نے اس میں مقدمہ بیان کیا ہے کہ جب بھی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اعتکاف کے متعلق، تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے اعتکاف الجسم، یعنی باڈی کا اعتکاف، اور حصی اعتکاف، میٹرلسٹک اعتکاف۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اعتکاف اصل میں اعتکاف القلب ہے، فإن مقصوده والغاية منه اعتكاف القلب الذي هو موضع نظر الله۔ در حقیقت جو اعتکاف ادھر مراد ہے وہ اعتکاف القلب ہے، کیونکہ اللہ کی نظر کرم وہ دل پر ہوتی ہے نہ کہ جسم پر، جیسے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورت، تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اعتکاف کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا معانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں اعتکاف تو کرتے ہیں لیکنہ لم یصل الی الاعتکاف الذی ارادہ اللہ، لیکن وہ اس اعلیٰ درجے والی اعتکاف تک نہیں پہنچ پاتے جو اللہ کی مراد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی، یعنی بندے کے خیر کو بھی اس کے دل سے معلق کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم۔ تو اسی لیے شیخ فرماتے ہیں فکلما صح القلب وتعالى على الدنیا اقبلت منح اللہ وہباتہ علیہ۔ جب جب وہ دل یعنی صحت پاتا ہے اور وہ دنیا سے اونچے لیول پر چلے جاتا ہے اور ان دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو منح ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں قلبی ایک جو ہبات ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ اور خاص کر یہ جو آخری 10 دن ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اصل میں اعتکاف القلب اس کی مراد ہو، نہ کہ صرف جسمانی اعتکاف، تاکہ وہ اس اعتکاف کو چکھ سکے، ٹیسٹ کر سکے، اور اس کی جو روح وہ اللہ کی طرف ہجرت کر سکے اور عبودیت کے معانی اس کے اوپر منکشف ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر شیخ نے پھر یعنی سمات الاعتکاف القلب، یعنی قلبی اعتکاف کے کیا علامات اور سائنز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور علامات ہیں، تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا السمۃ الاولی قطع العلائق عن الخلائق، یعنی تمام تعلقات مخلوقات سے قطع کر دینا، آئسولیشن، کمپلیٹ آئسولیشن، یعنی تمام مخلوقات سے آپ نے آئسولیشن میں چلے جانا ہے، جیسے کہ ہم کورونا میں جاتے تھے، اللہ ہمیں اس پینڈیمک میں مجبوراً جاتے تھے، لیکن کبھی اللہ کے لیے تو آئسولیشن میں جا کے دیکھے۔ آئسولیشن فرام سوشلائزیشن، آئسولیشن فرام ڈسٹریکشنز، آئسولیشن فرام سوشل میڈیا، ہر چیز سے آئسولیشن۔
یہ در حقیقت یعنی اعتکاف کا مقصد اور راز اور روح. دا سول آف اعتکاف از آئسولیشن فرام دا ورلڈلی اٹیچمنٹس اینڈ ڈیزائرس، یعنی اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کرنا اور دل کو دنیاوی ہر تعلق سے قطع کر دینا، ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا. یعنی اعتکاف کا معنی و حقیقت یہ ہے کہ خالق کی عبادت کے لیے مخلوق سے ناطہ توڑ لینا. یعنی شرعی اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ خلوت نشیں ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے وقت مسجد میں چادر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے، اور اس دوران صحابہ کرام کو تعلیم دینے اور واعظ و نصیحت کرنے میں مشغول نہیں ہوتے تھے. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ و دیگر یعنی کا مشہور مذہب یہی ہے کہ معتکف کے لیے درس قرآن اور مجلس علم پسندیدہ نہیں، بلکہ اس کا ذکر اور عبادت کے لیے گوشہ نشیں رہنا افضل ہے. اور ان کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. یعنی یہ ہے سنت نبویہ، اور یہ مدارج السالکین میں امام ابن القیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح یعنی زاد المعاد میں بھی امام ابن القیم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ان جاہلوں کے اعتکاف سے بالکل مختلف ہوتا تھا جو معتکف کو زائرین سے میل جول اور گپے ہانکنے کے لیے مجلس بنایا کرتے تھے. یہ ہم نے اپنے پیارے حبیب اور بھائی عبدالعزیز ناصر بھائی سے اخذ کیا ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا تو میں نے سوچا ادھر ذکر کر دیں. اسی طرح ایک یعنی تو یہ یاد رکھیں، یعنی عکوف القلب، اللہ کے سامنے اعتکاف کرنا. اعتکاف جو ہے وہ سنجیدہ غلاموں کی عبادت ہے. کیا بات ہے ہمارے پیارے بھائی کی. انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہونے لگتا ہے، رکھ رکھاؤ اور طور طریقے سیکھ جاتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ بچپن کی نادانیوں پر ہنستا ہے. سالک اللہ بھی عبودیت کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بندگی میں میچور ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے اور اعتکاف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اعتکاف دراصل یہی ہے کہ دل کا اللہ کے در پر باندھ دیا جانا. تو یہی ہے. تو یہ غیر سنجیدہ غلاموں کا کام نہیں کر سکتا. یعنی جیسے بچے کو کوئی کام کہا جائے تو وہ اپنے کھیل کود میں لگ کر اسے بلا دیتا ہے یا دیر سویر کے ساتھ لولا لنگڑا سا کام کر دیتا ہے. بعین ہی ایک معتکف جب اللہ کے ساتھ خلوت نشیں ہوتا ہے پھر وہ غیر ضروری طعام و شراب اور مخالطت، مصاحبت، گپ شپ میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس بچے کے مانند ہے جسے ابھی ڈھنگ سے اپنا کام کرنا نہیں آتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یعنی اس چیز کا خاص خیال رکھے اور یہ ضروری یاد رکھے کہ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رکھیں کہ آج کل کے اس پرفتن زمانے میں جہاں تراویح اور سحری، افطاری، اعتکاف اور ہر عبادت کو گلیمرائزیشن، ہر عبادت کو کمرشلائزیشن، ہر عبادت کو ویوز اور لائکس اور کامنٹس کے چکر میں نعوذ باللہ انتہا پر پہنچ چکی ہے. وہ عبادت جو خلوت میں ہونی چاہیے تھے اب کوئی عبادت بھی خلوت میں نہ ہوتی بلکہ خلوت والی بھی جلوت کر کے دکھائی جاتی. آخر میں انسان بلکہ عبادت کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی واہی واہی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اخلاص اور اپنی نیت کے متعلق اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں یعنی اعتکاف کا صحیح مفہوم سمجھا دے. اسی طرح یعنی امام احمد بن حنبل نے، جیسے کہ ادھر دوبارہ ذکر ہو رہا ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا، کیونکہ مقصد اعتکاف کیا ہے، یعنی انسان تقوی حاصل کر لے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خبا فيصلي الصبح ثم يدخله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 داغوں میں یعنی اعتکاف میں رہا کرتے تھے اور اپنے خیمے لگا کر اس میں
چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہے، چاہے وہ اعتکاف میں رہ رہا یا نہیں رہ رہا، ٹھیک ہے نا، لیکن کوشش کرے کہ وہ اعتکاف القلب کرے۔ دوسری سمت العیش مع القرآن، لب العبادت و حیات القلب مصدرها الاول کتاب اللہ، یعنی عبادت کا لب لباب، زندگانی قلب کا بنیادی مصدر اول، ریسورس اور سورس کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں روح بھی ہے، حیات بھی ہے، نور بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ تو اس لیے انسان یعنی اللہ کے کلام کو تلاوت کر کے، مناجات کر کر، تدبر و تفکر کر کے اس آیات کے آفاق میں ایسی زندگی گزارتا ہے اور ایسی لذتوں سے وہ آشنا ہوتا ہے کہ جو وہ کسی کو بیان نہیں کر پاتا۔ اور متدبر، متأمل اور تلاوت کرنے والے کے عقل پر ایسے ایسے احوال اور کیفیات طاری ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کا عقل اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیسی خشیت ہے، کیسی سکینت ہے، اور کیسا نور ہے اور کیسا جلال اور جمال ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن ہے یہ ربیع القلوب ہے، یہ دل کا بہار ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کثرت سے پڑھیں، ان آخری 10 دنوں میں کثرت سے قرآن پڑھیں، اور بس اس کا یہ مقصد ہو قرآن کو پڑھتے ہوا کہ میں اس سے کیا نصیحت حاصل کروں۔ اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ بس میں ختم کرتے جاؤں، ختم کروں، بس اس کا مقصد اول بس ختم، جان چھوڑاؤ، نہیں، بلکہ وہ یہ اس کا یہ مراد ہونا چاہیے کہ میں اس سے کیا نصیحت حاصل کرتا ہوں۔ تو عبادت غفلت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عبادت عقل مندی اور مائنڈ فلنس، کانشیسنس اور شعوری طور پر ہونی چاہیے۔ تو جب اعتکاف قلب کرنے والا قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ استقامت سے نوازتا ہے اور اس کو ثابت قدم دے کر رکھتا ہے، اور وہ ایسے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ خود پریشان اور حیران ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ یاد رکھے، یہ جو قرآن ہے یہ سعادت مندی، دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی بنیاد چابی ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ دنیا و آخرت اور دین ہر چیز میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ لا شک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین چیز ہے، قرآن کو پڑھنا، تدبر و تفکر کرنا، اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مفید وسیلہ، طریقہ کار جس سے آپ کے اندر تدبر و تفکر پیدا ہو، وہ کیا ہے؟ تردید الآیات، آیات کو کی تکرار کرنا، ریپیٹیشن آف آیات، ٹھیک ہے نا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جیسے کہ ایک روایت ہے آپ کے سامنے جو سنن نسائی اور ابن ماجہ اور مسند احمد نے روایت کی ہے، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددها، والآیت ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی ایک آیت پوری رات پڑھتے صبح تک، اللہ اکبر، ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دیتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم، اور اگر تو معاف کرتا ہے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو بڑا عزیز ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اسی لیے بشر بن السری کیا کہتے ہیں؟ انما الآیۃ مثل التمرہ، یہ آیتیں اس کھجور کے مانند ہے، کلما مضغتها استخرجت حلاوتها، جتنا جتنا آپ اس کھجور کو چباتے ہو تو اس کی حلاوت، طراوت اور طلاوت نکلتی ہے، اسی طرح جتنا جتنا آپ اللہ کی آیات کو چباتے ہو، اس کے تکرار کرتے ہو، تو وہ قرار پاتی ہے ذہن میں، اور اس کے حلاوت اور طراوت کو آپ چکھتے ہو اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام موفق ابن قدامہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن لَمْ يَحْصُلِ التَّدَبُّرُ إِلَّا بِتِرْدَادِ الْآيَةِ فَلْيُرَدِّدْهَا، اگر تدبر آیت کے تکرار کیے بغیر حاصل نہیں ہو پا رہا تو ترداد تکرار کرتے رہیں۔ تو اسی لیے جب وہ، اور اسی طرح تدبر کرنے پر
جو چیز مددگار ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان آیات کو پڑھتے ہوئے سمجھے کہ یہ آپ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب جیل میں تھے اور جب انہوں نے پوری یکسوئی یکجوئی سے قرآن کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ قد فتح اللہ علی فی هذا الحصن فی هذه المرة من معانی القرآن ومن اصول العلم باشیاء كان كثير من العلماء يتمنونها وندمت على تضييع اکثر اوقاتی فی غیر معانی القرآن. اللہ اکبر. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الرجل القرآنی کیا فرماتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جیل میں ایسے ایسے فتوحات سے نوازا قرآن کے معانی میں، اور ایسے ایسے علم کے اصول سے نوازا کہ بہت سارے علماء اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اور مجھے سب سے زیادہ ندامت اور افسوس اس بات پر ہوئی کہ میں نے اپنے اکثر اوقات کو معانی القرآن میں صرف نہیں کیا. اللہ اکبر. حالانکہ وہ ان کی ایک تفسیر کے درس کے لیے کتنی تیاری کرتے تھے، اس کے لیے آپ ان کے شاگردوں کی باتیں سنیں، کہتے کہ 100 تفسیر کی طرف رجوع کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اس لیے جب آپ قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ابن قیم کہتے ہیں، تو جب قرآن پڑھا جائے تو اپنے قلب کو اس تلاوت اور اس قرآن کے معانی کی طرف متوجہ کریں اور اپنے کان لگا دیں، اور اس طرح اس کی طرف متوجہ ہوں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. اللہ اکبر. تو اگر یہ قرآن آپ کے دل پر اثر کرنے لگ جائے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ آپ غور و فکر سے سنیں، اور جو موانع ہے، جو چیز رکاوٹ ہے، اس کو ہٹا دیں کہ دل کسی اور چیز سے مشغول ہو جائے، تو پھر اس سے پھر کیا ہوگا؟ وہ فائدہ اٹھائے گا اور اس کو یاد دہانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن کے اوپر غور و فکر کرے اور یعنی ان چیزوں سے مستفید ہو. اللہ اکبر. بولتے ہیں اسی طرح جو چیزیں آپ کو تدبر میں مددگار ثابت ہو کہ الفرح بالقرآن والاستبشار به، قرآن کے حصول، قرآن سے انتفاع اور فائدہ اور تلاوت کرنے پر خوش ہونا، بوجھ نہیں سمجھنا. یہ احمد بن الحواری کیا کہتے ہیں؟ انی لاقرأ القرآن فانظر فی آیت منہ فیحار عقلی فیہا واعجب من حفاظ القرآن. میں ایک قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور میرا عقل حیرت میں چلے جاتا ہے، اور مجھے تعجب ہے ان حفاظ قرآن پہ کہ یہ کیسے سو سکتے ہیں. how they can sleep وَيُسِيغُهُمْ أَن يَشْتَغِلُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور وہ کیسے دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. اگر یہ لوگ اس قرآن کو سمجھ لیتے جو یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کا حق جان لیتے، اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتے، اور اللہ کی مناجات سے مستفید ہوتے، تو ان کی نیندیں اڑ جاتی اس خوشی میں کہ جو رزق ان کو مل رہا ہے اور جو توفیق خداوندی ان کو نصیب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم ولولا اللیل ما احببت البقاء فی الدنیا. یہ جو اہل اللیل ہیں، جو رات والے ہیں، جو رات کو جاگتے ہیں، رات کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، یہ اہل لہو لعب، کھیل کود اور غلط چیزوں میں پڑے ہوئے لوگوں سے کئی ہزار گنا بہتر لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اسی لیے ایک اور نے کہا مساکین اہل الدنیا، مساکین اہل الدنیا، یہ دنیا بڑے والے بڑے مسکین ہیں، بڑے فقیر ہیں، بیچارے ترس آتا ہے مجھے ان دنیا والوں پر. خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطیب ما فیہا، یہ دنیا سے چل بسے اور دنیا کی سب سے لذیذ ترین طیب چیز انہوں نے نہیں چکھی.
تو ان سے پوچھا گیا وما اطیب ما فیہا، یہ کیا چیز ہے جو سب سے بڑی لذیذ ہے؟ قال محبت اللہ، اللہ کی محبت، والانس بہ، اور اللہ سے انسیت، والشوق الی لقائہ، اور اللہ سے ملاقات کا اشتیاق، والاقبال علیہ، اور اللہ کی طرف متوجہ اور مقبل ہو جانا، والاعراض عما سواہ، اور ہر اس چیز سے منہ پھیر لینا ان چیزوں کے علاوہ۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن کے اوپر تدبر و تفکر پر یعنی لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جئیں، قرآن کو نور قلب اور ہدایت عمل بنائیں۔ اسی طرح تیسری جو کیٹیگری یا تیسری جو سمت اور علامت ہے وہ کیا ہے؟ جمعیت القلب وصدق اقبالہ، یعنی آپ نے دل کو استقامت اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور پورا کا پورا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور ہر لمحے ہر پل ذکر خدا، قراءت قرآن، قیام اللیل، کسی نہ کسی عبادت میں مشغول ہے، اور رب محبت سے محبت کی انتہا پر پہنچ کر ایسی انسیت میں آپ پڑ گئے ہو کہ آخری دن اعتکاف سے جاتے ہوئے آپ کو رونا آ جائے اور آپ کا دل کرے یا اللہ کاش پوری زندگی اس اعتکاف کی طرح ہوتی۔ فہذا مقصود الاعتکاف الاعظم، ابن قیم کہتے ہیں یہ اعتکاف اعظم کا یہ مقصود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوتھی جو سمت یا چوتھی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ استشعار معیت اللہ لعبدہ، اللہ کی معیت کو محسوس کرنا، اس کا شعور پیدا کرنا۔ الذی یراک حین تقوم، وہ جو تجھے دیکھ رہا ہے جب تو قیام کرتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو سجدوں میں جاتا ہے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ یہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، یہ استحضار پیدا کریں کہ رب تعالی کی قرب کو محسوس کر سکیں، کہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے گم سم ایسے خشوع خضوع میں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہ چلے، خاص کر آج کل کے پرفتن دور میں۔ العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت کے دنوں میں، قتل و غارت کے دنوں میں عبادت میں مگن ہو جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ غافل ہیں عبادتوں سے، تو غفلت کے ایام میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے قیام اللیل کیوں زیادہ پسند ہے؟ سب سو رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پانچویں جو علامت ہے تعظیم اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی ہماری عبودیت کا اصل اور لب لباب اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت، اللہ کی توقیر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم اللہ کی اس طرح تعظیم، اس طرح قدر، اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ ای ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس فرماتے ای لا تعظمون اللہ حق عظمتی، اس طرح اللہ کی تعظیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ فحق التوقیر التعظیم فی القلب، اور تعظیم حقیقت میں تعظیم القلب کا نام ہے، دل سے اللہ کی گلوریفیکیشن اور عظمت اجاگر کرنا۔ اور تعظیم القلب کا حق یہ ہے الطاعت بالجوارح، کہ آپ عملی طور پر اطاعت گزاری اور عبودیت اور عبادت اور بندگی میں لگ جائے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے اندر
اپنی عظمت کو ڈال دے، خدا کی قسم جس کے دل میں یہ آ جائے اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. ہاں تو اس لیے انسان ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کے اسماء و صفات اور اللہ کی کبریا، اللہ کی جبروتیت، اللہ اکبر. جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، صحیح بخاری مسلم متفق علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطوی اللہ السماوات یوم القیامت ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. اللہ اکبر. یہ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کی سمجھ بوجھ عطا کرے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن، بعض روایات میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظلم اور قہر کرنے والے، کہاں ہے تکبر اور گھمنڈ کرنے والے. پھر زمینوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر کہے گا میں ہوں بادشاہ، انا الملک، کہاں ہے ظلم و قہر کرنے والے، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے اترانے والے. اللہ اکبر. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. اس حدیث سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت، ملک الملوک، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑائی کے فوائد سے روشناس کرا دے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت قائم کر دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے؟ لا شک جس دل میں اللہ کی عظمت بھر جائے وہ در حقیقت اعتکاف کے لب لباب اور حقیقت سے آشنا ہے. اور چھٹی چیز اعتکاف کے سمات میں سے اور علامات میں سے افتقار العبد الى ربه وشعوره بالحاجت الیہ. یہ اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں یا رب تیرا مفتقر ہوں، تیرا محتاج ہوں. فقیریت، محتاجیت، بھکاری پن لے آنا. عبودیت کا لب لباب یہی ہے، فقیریت، محتاجیت. اور یہ احساس پیدا کرنا انتم الفقراء الی اللہ، کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں. جتنا بندہ عاجز منکسر جھکتا ہے اتنا وہ مقام عبودیت میں کمال کو پہنچتا ہے. جتنا وہ اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرتا ہے اتنا وہ مقام فقر کے کمالات جو اس کو مستغنی اور غنا تک لے جاتا ہے. تو جتنا انسان اپنے دل کو چکنا چور کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو وہ احوال اور وہ کیفیات پیدا کروا دیتا ہے کہ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے. اس کے اوپر امام ابن قیم کی بڑی خوبصورت کتاب ہے طریق الہجرتین. اسی طرح رسالۃ تبوکیہ میں بھی ذکر ہے، اس طرح مختلف مدارج السالکین میں بھی جو مقام غنا اور فقر ہے اس کے اوپر ذکر ہے. تو انسان کو یہ ہر وقت اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اس چیز کو محسوس کرے گا تو اور کوئی چیز اس کے نزدیک اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کو چکھا جائے. اسی طرح چھٹی ساتویں صفت جو اعتکاف القلب میں ہوتی ہے وہ ہے اللہ کے احسان مند ہونا. استحضار منت اللہ و فضلہ، اللہ کا یہ ہم فقیروں، ہم بھکاریوں پر بڑا احسان ہے. اس چیز کو محسوس کرنا، احسان جتانے کے بجائے اللہ کا احسان مند ہونا اور اللہ کے فضل اور اللہ کا جو کرم ہے اس کو محسوس کرنا کہ یار ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہے.
اسی لیے جو حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی، اے میرے بندوں، کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جن کو میں نے ہدایت دی، فاستہدونی اہدکم، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ اللہ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میرے زبان کو ہدایت دے دے، ہاں، اور اس کو تسدید دے دے، اور میرے دل کو صاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر احسان مت جتاؤ کہ تم اسلام لے آؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت سے نوازا۔ اللہ، تو یہ قرآن کی تربیت ہے جو آپ کے اندر تکبر اور غرور اور عجب ہاں کو پاک کروا دیتی ہے یہ قرآن، ورنہ انسان ہاں یعنی اللہ معاف کرے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، تھوڑی سی کیا عبادت کر دی، تھوڑا سا کیا کچھ کر لیا، گمنڈ آ جاتا ہے، ہاں جیسے کہ وہ جو حدیث میں نا من ذا الذی یتألی علیہ، جیسے کہ وہ جو بندہ ہے اس کو اپنے عمل پر غرور ہو گیا اور اس نے بولا دوسرے بھائی کو کہ تمہیں اللہ معاف نہیں کر گا، تو اللہ نے کہا کون ہے جو میرے اوپر ہاں تعلی کرتا ہے، قد غفرت له، میں نے اس کو معاف کر دیا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم اپنے عمل پر غرور اور عجب کریں اور گھمنڈ، اور ہم اتراتے پھرے کہ میں بڑا عابد، میں نے بڑا اعتکاف کیا، ہاں اعتکاف کے ختم ہوتے ہوئے ڈول باجے بجاتے، استغفر اللہ۔ اس لیے یہ بڑے جو ہیں امام مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر، الشخیر میرے خیال میں یہی اب وہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، اللہ عالم، غلط ہے تو اللہ معاف کرے۔ لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا، میں سو جاؤں رات کو قیام کیے بغیر اور صبح اٹھوں ندامت کے ساتھ، یہ مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے بنسبت اس چیز کے کہ میں پوری رات جاگوں اور جب صبح ہو تو مجھے اپنے اوپر غرور اور تکبر اور اتراتے ہوئے پھروں کہ میں پوری رات جاگا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، تم میں سے کسی کا تزکیہ نہ کرتا ابداً، کبھی بھی۔ اللہ اکبر، یعنی جو تزکیہ نفس ہے وہ بھی محض فضل خداوندی اور رحمت الہی ہے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارا تزکیہ کر دے۔ آٹھویں صفت اعتکاف القلب کی کیا ہے؟ الاعتراف بالذنب والتقصیر، اس چیز کا اعتراف، اس چیز کا احساس دل میں رہے کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا مقصر بندہ ہوں، یا اللہ میں سیاہ کار، خطاوار، میں ہیچ نیچ، میں کچھ بھی نہیں، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ۔ یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی احساس اگر آپ دیکھیں انبیاء اور صالحین اپنے مناجات، اپنی دعاؤں میں کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت آدم و حوا یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں رحمتوں سے نہیں نوازے گا تو ہم تو خاسر، ہم تو خسران، ہم تو خسارے میں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ہاں اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت یونس، فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے ایسی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں پڑھا کروں، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھائی، قل، کہہ دیجئے،
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللہ اکبر. یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور گناہ معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحمتوں کی بارشیں کر دے. اللہ. تو یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. اسی طرح 9th سمت آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ جو سمات اور یہ جو علامات ہے یہ صرف معتکف کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان جو غیر معتکف بھی ہے وہ آخری 10 دنوں میں اور پورے رمضان اور پوری زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھے. یہ صرف خاص 10 دنوں کے لیے یا صرف اعتکاف کے لیے نہیں، لیکن یہ عمومی طور پر کتاب اسی موضوع پہ ہے تو ہم اسی متعلق بات کر رہے ہیں. 9ویں صفت الاقبال علی اللہ بمداومت الذکر. اللہ کا ذکر. اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کرے ہر وقت ہر لمحے. اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک مطواعا لک مخبتا. اللہ ہر وقت ذکر کرنا، اللہ کے مختلف اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. صلوات درود بھی بھیجنا. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دے گا. دلوں کی زندگانی ذکر خداوندی میں ہے. اس لیے جیسے کہ ایک روایت میں ہے الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر اللہ مثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندے کی طرح ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر میں لگ جائے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اور اللہ کے خلقت پر، آسمان و زمین پر تدبر و تفکر کرتے ہیں. تو ہر وقت ہر لمحے یہاں تک کہ وہ لیٹے ہوئے بھی ہو تو ذکر کرتے ہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انگ انگ میں ذکر، ہر ان کی ہڈی پسلی خون تک ذکر خداوندی سے شراربور ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، توبوا الی اللہ، اللہ کے دربار میں توبہ کرو. فإنی اتوب فی اليوم الیہ مئۃ، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. وہ ایک اور روایت میں انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے. وانی لاستغفر اللہ وانی لاستغفر اللہ فی اليوم مئۃ مرہ، اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے. ہاں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. بعض لوگ اس کے یعنی حسن کے ضعیف کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی لاسبح کل یوم 12 مرہ، 12 مرہ 1000 تسبیح قدر دیتی. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 12,000 مرتبہ ذکر کرتے، تسبیح بیان کرتے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابو الدرداء کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن میں 1,00,000 سے زائد مرتبہ ذکر خداوندی کرتے، تسبیحات بیان کرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صرف ذکر کرنے کی ترغیب نہیں دی یا حکم نہیں دیا، بلکہ کثرت ذکر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں کیا کہا کہ سبق المفردون. قالوا وما المفردون یا رسول اللہ. رسول نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے کثرت اجور میں. تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول کر دے. خدا کی قسم، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل پہ جو ایک کیفیات اور ایمان اور کیا کیا چیزوں وہ احوال سے گزرتا ہے وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ نواز دے.
اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ من اکثر من ذکر اللہ برئ من النفاق، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ تو اپنے زبان کو تر رکھیے اللہ کے ذکر سے۔ دل کے لیے سب سے بہترین چیز ذکر ہے، اور قیامت کے دن میزان میں سب سے باری چیز ذکر ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کلمتانی خفیفتان الی اللسان، دو کلمات زبان کے لیے بڑی آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑی باری ہے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھیے دن میں، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان، یعنی کثرت مراد ہے، عدد مراد نہیں، میں کہہ رہا ہوں کثرت، کم از کم یہ تو کریں نا، عادت بنائیں۔ 10ویں جو عادت یا علامت آپ کہہ لیں، الاقبال علی اللہ بکثرت الدعاء، کثرت سے دعا کرنا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو تو عاجزی، انکساری اور سرگوشی کی طرح، اور رغبت اور رہبت کے ساتھ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو کہو میں بہت قریب ہوں، میں اس کی دعا سن لیتا ہوں اور اس کو جواب بھی دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت دعا کرے اللہ سے، رات کی پہر میں سر جھکا کر، روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، ہاتھ پھیلا کر، بھکاریوں کی طرح، تذلل، سکینت، افتقار، فقیریت، بھکاری پن کے ساتھ، اور بھکاری فقر القلب کے ساتھ، دل کی فقیری کے ساتھ وہ دعا کرے، یکسوئی یکجوئی کے ساتھ، شعوری طور پر، کیونکہ جیسے کہ ایک روایت میں ہے ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت، اس کا دل غافل ہو، لہو لعب میں، اور اس کا دل لاہی ہو، لاہ کا کیا مطلب ہے؟ لہو، یعنی اللہ کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت دعا کرے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، چاہے وہ اس میں کلام ہے، بعض علماء اس پہ کلام کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی، اللہ تو میری یہ بات سنتا ہے، میرے جگہ کو دیکھ رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، میری میرے رازدارانہ امور کو بھی جانتا ہے، میری علانیت کو بھی جانتا ہے، لا يخفى عليك شيء من امری، میری کوئی بھی چیز تجھ سے اوجل نہیں ہے، انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير، من خشعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، لیکن یہ یاد رکھے اصل میں دعا جو ہے وہ دعا القلب ہے، نہ کہ دعا اللسانی فقط۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم الفاظ تو یاد کر لیتے ہیں لیکن ان الفاظ میں موجود معانی ہمارے دل پر نہیں ہوتے، اس لیے اگر بندہ کبھی کبھی عربی میں دعا کر کے وہ فیلنگ، وہ احساس، وہ قلب سے دعا نہ نکلے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں دعا کرے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اصل دعا دعا القلب ہے، محتاجیت القلب کا اظہار ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالی ہمارے اندر یہ پیدا کر دے۔ اسی طرح 11ویں جو صفت ہے وہ ہے الاخبات والخشوع، آپ کے اندر انکساریت، آپ کے اندر اخبات پیدا ہونا چاہیے، خشوع پیدا ہونا چاہیے،
اور اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ سارے دلوں کے اعمال ہیں. وَأَصْلُ الْخُشُوعِ لِينُ الْقَلْبِ وَرِقَّتُهُ وَسُكُونُهُ وَخُضُوعُهُ فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ تَبِعَهُ خُشُوعُ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ. اللہ، خشوع کی اصل یہ ہے کہ دل کا نرم ہو جانا، دل کا ساکن ہو جانا، دل کا خضوع اور خشوع سے گر پڑنا. تو جب دل خاشع ہوتا ہے تو جسم بھی خاشع ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم قلب کا تابع ہے، نہ کہ قلب جسم کا تابع ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، بے شک دل میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کل، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اسی لیے ایک اور روایت میں جو رکوع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی. اسی لیے بعض سلف نے یہ دیکھا کہ لوگ نماز میں ہاتھ سے کھیل رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہا ہے، تو سلف نے کہا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل خشوع میں ہوتا تو اس کے جسم میں بھی خشوع کے علامات ظاہر ہوتے. آج کل اگر آپ دیکھیں لوگ، اللہ معاف کرے، نماز میں حرکت، کبھی سر کو کھجلی دینا، کبھی ٹوپی صحیح کرنا، کبھی یعنی کیا کہتے ہیں شلوار کو ہلانا، کبھی قمیض کو، کبھی پینٹ، کبھی شرٹ، کبھی ناک میں انگلی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. میں نے دیکھا یہ ایک بار یہ شیخ احمد جو ہیں نماز پڑھاتے ہیں حرم مدنی میں، ایسے وہ کھڑے رہتے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اسی لیے بعض سلف یہ کہا کرتے تھے کہ خشوع النفاق سے پناہ مانگو. تو وہ کہتے تھے ما خشوع النفاق، خشوع النفاق کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جسمانی طور پر تو وہ نہیں ہل رہا، جسمانی طور پر تو بڑا سکون اور بڑا کیا ہی بات ہے، کیا خشوع ہے اس بندے کا، لیکن دل بے چین و بے قرار ہے، دل میں خشوع نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمارے اندر خشوع پیدا کر لے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے اللہ کے ذکر سے. یعنی اللہ کا قرآن ایسا ہے جس سے پہاڑ ہل جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، انسان کے جو جلد ہے ان میں قشعریرہ پیدا ہو جائے. لیکن ہم لوگوں کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللہ اکبر، کیا آیات ہیں! ان آیات میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر رہے ہیں، ہمیں ہوش دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے تر ہو جائے، وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہو چکا ہے اس سے نرم ہو جائے. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اکبر، ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اقسم لکم لا یؤمن عبد بهذا القرآن الا صدع قلبه. اللہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو میرے لیے نفع بخش نہیں، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے قلب سے جو خشوع حاصل نہیں کر پاتا، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا يستجاب لها. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے اندر خشوع پیدا کر دے. اسی لیے یعنی سب سے زیادہ خشوع کا جو مقام ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے.
واسجد واقترب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. کیوں کیا ریزن ہے اس کی، کیا حکمت ہے؟ کیونکہ انسان میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ اور مقام جو ہے وہ اس کی پیشانی اور اس کا ناک ہے، وہ اس کو اللہ کے دربار میں رگڑتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایگو، اپنی انا، اپنے قلب اور اپنے ناک کو رگڑیے اللہ کے دربار میں، اپنے انا کو رگڑیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فنا کر دیں. اللہ اکبر. یہ 11 صفات ہیں، جو بندہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے گا اس کا دل اعتکاف کے حقیقی معنوں سے لبریز ہوگا. اور جو شخص جسمانی طور پر اعتکاف نہیں رہ سکتا تو کم از کم قلبی طور پر تو اعتکاف کر سکتا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. یعنی جو بندہ اعتکاف میں رہ رہا ہے اس کے لیے یہ بڑا مفید ہے، اور جو بندہ نہیں رہ رہا اس کے لیے بھی مفید ہے. کیوں؟ وہ جسمانی طور پر تو نہیں رہ رہا لیکن قلبی طور پر تو اعتکاف رہ سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیں، جسم قلب کا تابع ہے، قلب جسم کا تابع نہیں ہے. کئی بار انسان جسمانی طور پر تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن قلبی طور پر وہ معتکف نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے. فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.